ہمارے پڑوس میں علی صاحب رہتے تھے۔ وہ بہت اچھے اور نیک انسان تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ اللہ نے ایک ہی اولاد لی تھی، لیکن بہت فرمانبردار، جس نے اپنے ماں باپ کو ہر طرح کا سکون دیا۔ ماں باپ بھی اس پر واری جاتے۔ ماں باپ نے ان کی شادی بہت دھوم دھام سے کی۔ ان کی بیوی بھی انہی کی طرح بہت نیک خاتون تھی، بہت ملن جو اخلاق والی تھی۔ بس ان میں ایک کمی تھی، وہ تھوڑی لاپرواہ تھی۔ ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اللہ نے علی صاحب کو 2 بیٹیوں سے نوازا۔ بیٹیوں میں ان کی جان تھی۔ دونوں ماں باپ سارا دن اپنی بیٹیوں کی لاڈ اٹھاتے نہ تھکتے۔ وہ ان کی کل کائنات تھی۔ علی صاحب کا آفس کے بعد سارا ٹائم اپنی بیٹیوں میں گزرتا۔ ماں ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی۔ انہوں نے اپنے بچیوں کو کبھی باہر کی کوئی چیز نہ کھلائی۔ ہر چیز ماں خود گھر پر بناتی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت وہمی تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ باہر چیز ہے، پتہ نہیں کیسے بنی ہوگی، کوئی جراثیم نہ ہو۔ بچیوں کی جو بھی فرمائش ہوتی وہ گھر پر بنا لی جاتی۔ یہ سنڈے کا دن تھا۔ میں نے صبح ناشتہ بنایا۔ آج بچیوں کی بھی چھٹی تھی۔ عدیلہ بھی 1 کلاس اور ثانیہ KG کی اسٹوڈنٹ تھی۔ دونوں بچیوں میں 1 سال کا فرق تھا۔ وہ دونوں جڑواں لگتی تھیں۔ بہت ہی معصوم اور شکل و صورت سے بھی بہت خوبصورت تھی۔ سب خاندان والے، دادا دادی، سب کی جان تھی۔ ناشتے کے بعد انہوں نے بابا سے سیر کی ضد کی کہ ہمیں گھمانے کے لیے لے چلیں۔ علی کے ایک دوست قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ بہت دنوں سے اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ علی نے بچیوں کو کہا، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں آج گاؤں کی سیر کرواتا ہوں۔ ہم جلدی تیار ہوئے اور اپنی گاڑی میں ضروری سامان رکھا اور سفر پر چل دیے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت دن تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور خوب اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ سارے رستے بچیاں پیاری پیاری باتیں کرتی رہیں اور ہم دونوں میاں بیوی ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ہم فون پر اپنے آنے کی اطلاع ان کو پہلے دے چکے تھے۔ وہ لوگ ہمارے منتظر تھے۔ وہ لوگ بھی بہت اچھے اور بہت اخلاق والے اور بہت مہمان نواز تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھے اچھے کھانے بنائے، خاص طور پر دیسی چکن شوربے والا، لیکن اتنا لذیذ جیسا ہم نے پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔ سرسوں کا ساگ مکھن کے ساتھ، میٹھے میں کھیر، جو کچھ بھی تھا بہت دل سے بنایا گیا تھا۔ سارا کھانا لکڑی کے چولہے پر بنایا تھا اور تازے مسالے استعمال کرنے کی وجہ سے کھانے کا مزہ ہی آ گیا۔ پھر انہوں نے ہمیں اپنے گاؤں کی سیر کروائی۔ انہوں نے اپنے زمین میں ساگ، پالک اور بہت سی سبزیاں اگائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہمیں تازہ پالک اور ساگ توڑ کر دیا۔ یہ وہاں کا تحفہ تھا جو ہم نے دل سے قبول کیا۔ تازہ دودھ کی چائے پی، گڑ والی، لکڑیوں پر بنی ہوئی، اس کی خوشبو اور رنگ ہی الگ تھا۔ میری بچیاں بھی بہت خوش تھیں۔ انہوں نے بالکل تنگ نہیں کیا اور خوشی خوشی کھیلتی رہیں۔ 5 بجے کے قریب ہم نے ان سے اجازت لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بچیاں تھک گئی تھیں، اس لیے راستے میں ہی سو گئیں۔ ہم 1 گھنٹے تک گھر پہنچ گئے۔ گھر آ کر رات کا کھانا کسی نے نہیں کھایا۔ بچیوں کو بھی دودھ پلا کر سلا دیا۔ رات کو بچیوں کی یونیفارم پریس کیے، شوز پالش کیے، ان کے بیگ سیٹ کیے تاکہ صبح کوئی ٹینشن نہ ہو۔ کاموں سے فارغ ہو کر ہم دونوں میاں بیوی بھی سو گئے۔ صبح جب بچیوں کو اسکول کے لیے اٹھایا تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بچیاں اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ میری اور میرے شوہر کی چیخیں نکل گئیں۔ سارا محلہ ہمارے گھر پہنچ گیا۔ ہم نے پولیس کو اطلاع دی۔ بچیوں کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بچیوں کی موت زہر سے ہوئی ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے پولیس والوں کو بتایا کہ ہم نے اپنے بچیوں کو باہر کی کبھی کوئی چیز نہیں کھلائی، پھر زہر ان تک کیسے پہنچا؟ پولیس نے پوچھا رات کو انہوں نے کیا کھایا تھا؟ ماں نے بتایا کہ رات کو میں نے انہیں دودھ پلایا تھا۔ جب دودھ کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں سے سانپ کا بچہ نکلا۔ یہ سانپ کا بچہ دودھ میں کیسے آیا؟ تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ یہ سانپ کا بچہ ساگ اور پالک کی سبزی میں تھا، جو جلدی میں ماں نے فریج میں رکھ دیا تھا۔ دودھ کے برتن کا ڈھکن تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سانپ کا بچہ دودھ میں گر گیا اور وہ دودھ پینے سے بچیوں کی موت ہو گئی۔ ان کی ساری کائنات، ان کی بیٹیاں ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گئی، جن کے بغیر وہ ایک پل نہیں جی سکتے تھے۔ اب ساری زندگی اس دکھ کو جھیلنا تھا۔
ذرا سی لاپرواہی نے بچیوں کی جان لے لی۔ خدارا احتیاط کریں، جب بھی سبزی لائیں تو پہلے اس کو دھو کر صاف کر کے فریج میں رکھیں، فریج میں برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں اور فریج وقتاً فوقتاً صاف کریں تاکہ کوئی اور اس حادثے کا شکار نہ ہو۔ یہ ایک ماں کی التجا تھی جس کو میں نے اپنی زبانی آپ لوگوں تک پہنچایا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو۔